کیا آپ نے کبھی ایسے کپتان کا تصور کیا جس نے ہارنے والی اپنی ٹیم کو شیر بنا دیا؟ ایک ایسا کھلاڑی جو نہ صرف مخالفین کو اپنے چھکوں سے دباؤ میں لاتا تھا بلکہ اپنی جارحیت سے پوری قوم کے مزاج کو بدل ڈالتا تھا۔ یہ ہے کہانی ایک ایسے لیجنڈ کی جسے دنیا دادا کے نام سے جانتی ہے، سورو گانگولی۔ سورو گانگولی کلکتہ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک عام سا لڑکا لیکن خواب بہت بڑے۔ ان کے والد بزنس مین تھے اور چاہتے تھے کہ سورو پڑھائی پر فوکس رکھیں، مگر بڑے بھائی کی وجہ سے کرکٹ دل میں گھر کر گئی۔ شروع میں وہ فٹ بال کھیلتے، مگر جب بیٹ ہاتھ میں آیا تو سٹروکس میں ایسی نرمی اور ایسی دھار تھی کہ گلی محلے کے بڑے کھلاڑی بھی چونک اٹھتے۔ اکیڈمی میں جگہ آسانی سے نہ ملی، ڈومیسٹک میں لمبی محنت، صبح کی کوشش اور چائے پر گزرتے ہوئے دن، پھر بسوں میں سفر اور کبھی نیٹس کے لیے بیٹ خود اٹھا کر چلتے۔ یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں آئیں، یہ سب اس بڑے قصے کی چھوٹی چھوٹی بنیادیں تھی، اینٹیں تھی۔ 1996 میں لارڈز پر ٹیسٹ ڈیبیو ہوا اور پہلے ہی میچ میں سینچری نے دنیا کو چونکا دیا۔ پھر اسی سیریز میں ایک اور سینچری بنا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ لڑکا عام نہیں۔ کچھ ہی برس بعد 1998 کے ورلڈ کپ میں ٹاؤنٹین پر سری لنکا کے خلاف 183 رنز کی دھماکے دار اننگ نے ون ڈے کرکٹ میں بھی دادا کی مہر لگا دی۔ اور پھر لمحہ آ گیا 2002 کے ہیڈنگلے ٹیسٹ میں ڈریوڈ اور ٹنڈولکر کے ساتھ مل کر بیرون ملک وہ بھی تاریخی جیت۔ گانگولی کی 128 رنز کی کلاسک بیٹنگ آج بھی ٹیپ ریکارڈز کی طرح ہر فین کے ذہن میں چلتی ہے۔ آف سائیڈ پر ایسا اختیار کہ ڈریوڈ نے کہا تھا کہ آف سائیڈ پر پہلے خدا پھر سورو۔ اصل انقلاب 2000 کے میچ فکسنگ طوفان کے بعد آیا، جب وہ کپتان بنے۔ ڈریسنگ روم ٹوٹا ہوا تھا، قوم کا اعتماد گھٹا ہوا تھا اور سارے کھلاڑی پریشان تھے، لیکن دادا نے پہلی میٹنگ میں کہہ دیا کہ اب ڈر کے نہیں، جیت کے لیے کھیلنا ہے۔ اور پھر یوراج سنگھ، محمد کیف، ہربھجن سنگھ، ظہیر خان، سہواگ جیسے نوجوانوں کو انہوں نے صرف ٹیم میں جگہ نہیں دی بلکہ ان پر باپ جیسا بھروسہ کیا۔ سہواگ کو اوپنر بنانے کا فیصلہ، دھونی کو اوپر بھیج کر 148 وزاگ جیسی اننگز نکلوانا، یہ سب وہ فیصلے تھے جنہوں نے آنے والے برسوں کی ریڑھ کی ہڈی تیار کی۔ پھر لمحہ آ گیا 2001 کولکتہ ٹیسٹ میں، جب آسٹریلیا فالو آن دینے کے بعد خود کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی۔ لکشمن اور ڈریوڈ نے بیٹ سے کہانی پلٹی، مگر اس لڑائی کی روح کپتان سورو گانگولی کا وہ پیغام تھا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اسی دور میں ان کا ایک تکنیکی شرارت والا باپ بھی مشہور ہوا۔ اسٹیوا کو ٹاس پر بار بار انتظار کروا دینا تاکہ مخالف کی مینٹل بلیڈ کند ہو۔ بعد میں ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ جب حریف تمہیں ذہنی کھیل میں پھنسا رہا ہو تو جواب میں مسکراہٹ بھی ایک ہتھیار ہے۔ 2002 کے لمحے میں نیٹ ویئر فائنل میں جب یوراج اور کیف نے ناممکن کو ممکن کیا تو جیت کے لمحے بالکنی میں شرٹ لہرانا ایک علامت بن گیا۔ بعد میں طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولے کہ جب ہمارے میدان میں دوسرے کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر ہم کریں تو غلط۔ یہ لمحہ بھارتی مداحوں کے خون میں آج بھی دوڑتا ہے۔ بیرون ملک جیتوں کا سلسلہ بڑھا تو ساتھ ہی تنازعات کا موسم بھی آیا ہو گئی، مگر یہی تو کہانی کی بہترین موڑ تھا۔ بنگلور میں پاکستان کے خلاف 239 کی عظیم اننگ۔ وہ کہتے تھے کہ گرتا وہی ہے جو دوڑتا ہے اور اٹھتا بھی وہی ہے جو جیتنا جانتا ہے۔ کپتانی کے زمانے میں 2003 ورلڈ کپ کی مہم کو کون بھولے گا؟ ٹیم کو فائنل تک لے جانا، راستے میں بڑے بڑے میچ جیتنا، لڑکوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ بھارت اب دبے گا نہیں، دبائے گا۔ یہی وہ اعتماد تھا جس نے بعد میں دھونی اور وراٹ کی نسل کو راستہ ہموار کر کے دیا۔ اسی طرح ڈریسنگ روم میں ان کا انداز منفرد تھا۔ نیٹس میں نوجوان بولر کو کہنا آرام سے ڈال، اگلے میچ کھیلنا ہے، اور جیسا ہی ہلکا ڈالا تو فوراً چنگاری۔ یہ کیا ہے بھائی، زور لگا، چیلنج چاہیے۔
नेटवेयर के बाद सहाफ़ी से कहना, टॉस जीतना नहीं आता, टॉस खुद चल कर मेरे पास आता है। और युवराज के जूते छुपाने पर तंबीह करते थे कि युवराज जूते छुपा देते ड्रेसिंग रूम में कि अगर मेरे जूते ना मिले तो तुम्हारा नंबर 10 होगा। ये 5 के 5 मज़ाहिया रंग उनकी शख्सियत को इतना ही इंसान दोस्त बनाते हैं जितना उनके जीतों ने इन्हें लेजेंड बनाया। आईपीएल की इब्तदाई बरसों में वो कोलकाता नाइट राइडर्स की क़यादत संभाली। एडन गॉर्डन में कहो, लोरबो और जटीबो के नारों के साथ शहर से एक नया रिश्ता बनाया। बाद में पुणे के साथ भी खेले। मैदान से बाहर आए तो कमेंट्री में वही काटदार जुमले। इसी तरह 2019 में भी बीसीसीआई की बागडोर संभाली। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी जारहाना एडन गॉर्डन पर पिंक बॉल टेस्ट जैसे इकदाम, और हर जगह यही पैगाम कि क्रिकेट का रंग अब बदलना है। इन सब के बीच जो चीज़ कभी नहीं बदली वो इनकी ऑफ साइड क्लास थी। कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच गेंद को ऐसी साइड पर रख देना जैसे किसी ने चाकू से रग खींच दी हो। इसीलिए कहते थे कि अगर आप ऑफ साइड बंद कर दें तो भी दादा रास्ता निकाल लेते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मैच जितवाए बल्कि क्रिकेट कल्चर बदला। नौजवानों को इख्तियार, सीनियर्स को इज्जत और सब के लिए वाज़ेह असूल। जीत के लिए खेलना है, घबराना नहीं। बस यही वजह है कि उनकी कप्तानी को एक ज़हनी इनकलाब कहा जाता है जिसके असरात दहाइयों तक चलेंगे। जब 2008 में उन्होंने अलविदा कहा तो यह सिर्फ एक बैट्समैन की रुखसती नहीं थी बल्कि एक अहद का इख्तिताम था। तेंदुलकर, ड्रेविड, लक्ष्मण सब की आंखों में नमी और मुखालिफिन तक के चेहरों पर एहतराम। फिर भी कहानी ख़त्म ना हुई क्योंकि कुछ किरदार खेल के बाद और बड़े हो जाते हैं। दादा इन्हीं में से थे। सौरव गंगोली की कहानी ये सिखाती है कि हिम्मत फैसला है, क्लास मुसलसल है और क़यादत एतमाद का दूसरा नाम। वो कहते थे मैं हार को कबूल कर सकता हूँ मगर कोशिश ना करना कबूल नहीं मुझे। और यही सतर उनके पूरे सफ़र का खुलासा है। अगर ये दास्तान आपके दिल को भी वैसे ही गरमा देती है जैसे एडन गॉर्डन की शाम, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में वो लम्हा ज़रूर लिखें जब दादा ने आपको स्क्रीन के सामने खड़ा कर दिया था। क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो हमें बदलने के लिए आती हैं। और दादा की कहानी इन्हीं में से एक कहानी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल।